رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت
اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو میں جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اور اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی معین تعداد پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار کا شکر کہ اس نے رمضان الکریم کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائیں، یہ ساعتیں ہمارے نصیب میں لکھیں۔ پروردگار کا بڑا شکر کہ اس نے ہمیں پہلا روزہ نصیب فرمایا کہ جس کی ساری میں اور آپ اس وقت کریں گے علماء کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، عرفان رمضان کی بزم سجی ہوگی، اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی دی ہوئی مدد کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ، اس کی شفقت کے ساتھ رمضان الکریم کی ان سعادتوں کو سمیٹیں گے۔ علماء کے ساتھ جس منزل پہ روانہ ہوں گے وہ سفر ہے معرفت کا، اور انشاءاللہ تعالی رمضان، روزے کی سعادتیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے قبل کہ آج میں علماء کا تعارف کرواؤں اور نشست کا باقاعدہ آغاز کروں، میں چاہوں گا کہ ذکر فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، امام اولیوں آخرین، جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت سی نعت خوانی سے، آپ کے ذکر سے اور آپ کے حوالے سے فضائل و مناقب سے آج کا یہ آغاز ہو۔ میں اس سلسلے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں جناب مشہور و معروف نعت خواں ذہین سعیدی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ فرش سے تارش ہیں سارے زمانے، آپ کے ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے، آپ کے فرش سے تارش ہیں سارے زمانے، آپ کے اور مرکز نور و نظر ہیں آپ کے غار و مزار، مرکز نور و نظر ہیں آپ کے غار و مزار، سب ٹھکانوں سے حسین تر ہیں ٹھکانے، آپ کے سب ٹھکانوں سے حسین تر ہیں ٹھکانے، آپ کے اور کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدر و حنین، ذہن میں بدر و حنین، یاد آتے ہیں بہت ساتھی پرانے آپ کے، اور ایک طرف صدیق اکبر اور ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے
آپ کے، اور شعر سنیے کہ ایک ہے عمران تو ہیں دوسرے مولا علی، دوسرے مولا علی، ایک ہے عمران تو ہے دوسرے مولا علی، کیا حسین بازو بنائے ہیں خدا نے آپ کے، کیا حسین بازو بنائے ہیں خدا نے آپ کے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، فرش سے تارش ہیں سارے زمانے آپ کے، رمضان عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید، یہ ہے عرفان رمضان، میں ہوں محمد اویس ربانی، اور اس خوبصورت سی بزم کو ہم آپ کے نام کرتے ہیں۔ رمضان کی یہ پہلی سحری ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس خوبصورت سی سحری میں جہاں آپ رزق دنیا تناول فرما رہے ہوں گے، وہاں رزق علم کا دسترخوان بھی بچھا ہوا ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت سا موضوع ہوگا، ظاہر ہے رمضان کی برکتیں، رمضان الکریم کی فضیلت، اس کا احترام، اور پھر اس حوالے سے ہمارا اہتمام، یہی سب کچھ ہمارے سوالوں میں شامل ہوگا۔ خواتین و حضرات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں خاص طور سے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے، اور یہ اہل جنت جو روزے دار بن کے اس میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی دنیا میں جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، قرآن کی آیات کے پیش نظر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیش نظر، پروردگار ان کو مبارکباد دیتا ہے۔ دو خوشیاں ان کے لیے اس جہان میں بھی سنا دی گئی ہیں اور اس جہان میں بھی سنا دی گئی ہیں۔ آج ہم نے روزے کے معمولات کو سمجھنا ہے، رمضان الکریم کی برکتوں کو سمجھنا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ ادب کا زانو پھیلایا جائے، خاص طور سے ان لوگوں کا تعارف کروایا جائے جو صرف ایک نہیں 11-12 مہینے 365 دن سال کے دین کی خدمت فرماتے ہیں، تبلیغ دین فرماتے ہیں، عقائد کو روشن فرماتے ہیں اور تفسیر قرآن فرماتے ہیں، احادیث پہ متوجہ ہوتے ہیں، سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، مختلف مدارس، مکاتب فکر، مساجد سے ان کی آوازیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ خدمت، اسی خدمت کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنی زندگانی کو وقف فرمایا، اور آج تک الحمدللہ رب تعالیٰ ان سے بہترین کام لے رہا ہے۔ مجھے بڑا ناز ہے اور بڑے فخر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، شاید ہی کسی اور اسکرین پہ آپ کو نظر آئیں گے، ان سے پورے سال کا رشتہ رہتا ہے، مگر خاص طور سے جس طرح رمضان الکریم میں رب تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں مزید جاگتی ہے، اجاگر ہوتی ہے، علماء کے ساتھ بھی روابط کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جی ٹی وی نے اس خوبصورت سی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت حسین گفتگو فرماتے ہیں، اپنے کردار کی طرح، اپنے چہرے کی طرح منور ہیں، روشن خیال ہیں اور راسخ العقیدہ ہیں۔ میں یہاں پہ تعارف کروانا چاہتا ہوں جناب علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو، آسمان علم کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہیں، قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، احادیث کی ترجمانی فرماتے ہیں، روایات ہم تک پہنچاتے ہیں بہت ہی منفرد انداز سے، جناب قبلہ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ایک اور عالم دین کو جو ہمیشہ اتحاد کی فضا کو قائم رکھتے ہیں، تحمل، دھیما لہجہ اور ثقیل بات، ایسی بات جو لوگوں کو جوڑے، لوگوں کو ملائے، اور پھر جو ان کا نظریہ ہے وہ ہمیشہ واضح طور سے پیش فرماتے ہیں، جناب علامہ امین شہیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اور میں خوش آمدید کہوں گا بہت ہی پیارے لطیف انداز کے مالک. ان کی شخصیت میں اللہ نے ایک کمال رکھا ہے، اور خاص طور سے جب بات کہتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون برا مانے کون اچھا مانے. اپنی بات جو ان کے مطالعے کے حساب سے مستقل مزاجی کے ساتھ فرماتے ہیں، اور ہمیشہ بہت ہی ڈٹ کی گفتگو فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر قاری ابو انشا خلیل الرحمان جاوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں خوش آمدید کہوں گا ایک اور ہمارے پیارے مہمان، ہمیشہ رمضان نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، گفتگو میں اعجاز رکھتے ہیں، افتخار رکھتے ہیں، اور بہت ہی اچھی ترجمانی فرماتے ہیں. پروردگار نے ان کو بہت ہی خاص آواز، گفتگو کا انداز دیا ہے، اور ایک وجی شخصیت کے مالک ہیں مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس سے قبل جو کلام آپ سماعت فرما رہے تھے، جیسے میں نے کہا کہ وہ آواز جو پاکستانی نہیں دنیا بھر میں گونجتی ہے، ان کے اسفار رہتے ہیں، یہ جس سفر پہ جاتے ہیں عشق نبی کے بول گنگناتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے مناقب پڑھتے ہیں، اصحاب رسول سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں. جناب زین سعیدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب سے استفسار کروں گا. رمضان الکریم کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پروردگار آپ کی زندگی عمر دراز فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. قبلہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں؟ کیا چیز ہے جو تحفہ رمضان بنا کے لے کر آتا ہے؟ اور پہلے روزے سے ہم اس کا آغاز کریں، سحری کے فضائل. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم. صدق خالقنا العظیم. یہ خالق ارض و سما کا ایک انداز ہے، وہ خالق اور وہ مالک ہے. جس طرح اس نے انسانوں کو بنایا، سب کو انسان ہے، لیکن ان میں اس نے ان میں فرق رکھا ہے. کسی کو بہت عظیم رتبہ عطا فرمایا، کسی کو اس سے ہلکا رتبہ عطا فرمایا. اسی طرح ایک ذرے سے لے کر قطرے تک، اور ایک لمحے سے لے کر ایک دن اور مہینے تک، تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر بھی اسی طرح تفاوت رکھا ہے کہ بہت سارے مہینے، بہت سارے دن، بہت ساری راتیں ایسی ہیں کہ جنہیں مالک ارض و سما نے اور مہینوں اور دنوں اور راتوں پر شرف اور عظمت عطا فرمائی. رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بے مثال تھے، اسی طرح 12 مہینے رب نے بنائے. تو جس طرح حضرت یوسف ان تمام بھائیوں پر ان کا شرف اور کمال تھا، اسی طرح رمضان شریف باقی 11 مہینوں پر شرف اور کمال رکھتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی. رمضان کی بدولت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے 11 مہینوں کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اس ماہ مبارکہ کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. قرآن نے اس مہینے کو خصوصی طور پر 2 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، ایک روزے کے ساتھ اور دوسرا قرآن کے ساتھ. پہلا تعارف جو کروایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر دوسرا حکم عطا فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. جو کوئی تم میں سے اس روزے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے یوں رمضان کی تیاری فرماتے تھے کہ گویا کمر کس لیتے تھے نیکیوں کے ادائیگی کے لیے، اور یوں لگتا تھا جیسے بےتابی سے کسی شخصیت کا، کسی چیز کا انتظار ہو. تو حضور اس طرح بےتابی سے رمضان مبارک کا انتظار فرماتے تھے. اور صرف یہ اتنا ہی نہیں بلکہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ شعبان تو نے عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا. اور پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ اکبر. وہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری شاید بد نصیبی ہے کہ اتنے عظیم المرتبت صحابی رسول کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، وگرنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. اور پھر ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ امرنی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں 4 صحابہ سے محبت کروں. 4 صحابہ سے محبت؟ علی، ابو ذر، مقداد اور سلمان. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں بھی محبت کرتا ہوں حبیب، تو بھی ان سے محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑے عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں. ان سے مروی یہ روایت آپ فرماتے ہیں کہ آخری دن تھا شعبان المعظم کا، تو اللہ کے نبی نے ہم سب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا،
اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو قد اظلکم شہر مبارکن، اے لوگو ایک برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کی آگے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے شان بیان فرمائی، جن میں یہ کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ شہر المواسات ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے اس میں کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے شمار گناہ گاروں اور خطا کاروں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر جو اس ماہ مبارکہ میں اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی وہ یہ تھا کہ تم میں سے جتنا ہو سکے روزے داروں کو افطاری کرواؤ۔ پھر افطاری کروانے کے فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص ہے وہ اگر دوسرے بھائی کو افطاری کروائے گا تو اس کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا، اللہ اکبر، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب کم، اس کے ثواب میں بھی کمی اس کو بھی ملے گا اور اس ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی میں اتنی توفیق نہ ہو، وسعت نہ ہو کہ وہ کسی کو افطاری کروا سکے تو پھر حضور نے فرمایا چاہے کھجور کے ٹکڑے سے ہو، ایک دودھ یا لسی کے گھونٹ سے ہو، یا ایک پانی کے گھونٹ سے ہو، افطاری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر عبادات کا، اور آخر وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے یہ مہینہ پایا اور خود کو بخشوا نہ سکا۔ اب بتائیں اللہ کے نبی فرما آمین، وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت والی ہستی، وہ اس وجہ سے کہ بھئی وہ تباہ ہو جائے اور وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یوں سمجھئے کہ یہ بھی کمال شفقت ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک ایگزامینر ہو، ایک بچے کو کویسچن بھی پہلے بتا دے، پھر اس کے لیے آنسر کے لیے کتاب بھی اس کو کھول کے دے دے، اور اوپر چیک بھی کوئی نہ رکھے اور کہے کہ جتنا مرضی ہے دیکھ کے لکھ، اور پھر جب رزلٹ آئے اور فیل ہو جائے تو وہ کہے گا تو تباہ ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تجھے اس قدر تیرے لیے جناب آسانی کی گئی اور تو پھر بھی پاس نہیں ہو سکا۔ تو یہ بے قدری ہے، بے قدری رمضان الکریم کی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے قدری ہے، اس کی عنایتوں کی بے قدری ہے۔ مفتی فضل زبان صاحب چھوٹا سا استفسار ہے، بہترین روزہ کون سا ہوتا ہے؟ آج سے ہی ہم یہ قید ہو جائیں اس حوالے سے کہ یہ روزہ سب سے اعلیٰ اور معیاری روزہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر دو چیزیں اہم ہیں، ایک روزہ رکھنا اور ایک رات کو تراویح پڑھنا، اور اسی تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یا جو مغفرت کو ریلیٹ کیا گیا ہے وہ احتسابا، ثواب کی نیت ہو، اور وہ روزہ روحانیت والا ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو رمضان میں جھوٹ بھی بولتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے یوں فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا ظمأ، بہت سے روزہ داروں کو ان کا روزہ سوائے پیاس کے کچھ نہیں دیتا، وہ بھوک ہڑتال پر ہوتے ہیں۔ روزہ تو وہ ہے کہ جو روزہ پورے سال کا رکھا جائے، گناہوں سے اجتناب ہو، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والا بن جائے۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ رمضان المبارک کی مثال دل کی طرح ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو سارے اعضاء اور آرگن اور فنکشن صحیح کام کرتے ہیں، اور اگر دل ہی خراب ہو جائے تو آنکھ صحیح دیکھتی نہیں، کان صحیح سنتے نہیں، زبان صحیح بولتی نہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کو اگر ہم پلان کر کے اچھا گزار لیں گے تو 11 مہینے اچھے گزریں گے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتی صاحب نے نقل کیا، فرمایا کہ رمضان کو 11
مہینوں سے وہ نسبت ہیں جو یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ تھی۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ رمضان المبارک ترتیب کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا 9ویں مہینے میں، انسان بھی دنیا کے پیٹ میں مکمل ہوگا 9ویں مہینے میں۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ جلا دینا۔ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ایمان کو جلا دیتا ہے۔ اب ہمارے روزے جس میں ہماری آنکھیں بدنظری کرے، کان موسیقی کی پیپ سے بھر جائے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہو، اور ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، اور گردن اکڑی ہوئی ہو، اور دل دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہو، اور فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم گناہ کر رہے ہوں، تو یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ اس رمضان میں نفل پر فرض کا، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب مل رہا تھا، لیکن اس میں گناہ کرنے پر پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ ایک آدمی روڈ پر گناہ کرتا ہے، اور دوسرا مسجد میں کرتا ہے، اور تیسرا بیت اللہ میں کرتا ہے، تو ان کا وبال ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس رمضان میں اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر نیکیاں زیادہ نہیں کر پا رہے تو کم از کم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ تقویٰ نام ہی اسی کا ہے۔ حدیث پاک میں تو یوں آیا کہ اس رمضان میں اگر کوئی تم سے جھگڑنا چاہے، لڑائی کرے، تو اس سے کہو بھائی میرا روزہ ہے۔ ہم یہ کہہ کر جھگڑا شروع کرتے، تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے، حالانکہ یہ کہہ کر جھگڑا ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس روحانیت کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ انشاءاللہ۔ بہت پیاری بات کی مفتی فضل سبحان صاحب نے کہ یہ تو اصل میں جھگڑوں سے بچنے کا موسم ہے اور اجتناب کرنے کا بہترین حل بتایا گیا ہے۔ علامہ صاحب، ایک انتہائی دلچسپ سوال اس وقت مفتی صاحب کی گفتگو سن کر میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ کتب علیکم الصیام، اس سے قبل لوگوں پہ بھی روزے فرض ہوئے، مگر قرآن شریف تو اس سے قبل روزوں پہ نہیں اترا، یعنی رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، روزے کا تعلق کس سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس والے سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام دین لے کر آئے اللہ کی طرف سے، تو ظاہر ہے انسانوں کی تربیت کے لیے لے کر آئے، اور تربیت میں بنیادی ترین عناصر میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت، اور دوسری اپنے زندگی میں ایسی روشوں کا اختیار کرنا جس کے نتیجے میں اس کے اندر کی دنیا پاک اور پاکیزہ ہو اور وہ مہذب ہو جائے۔ صحیح۔ روزہ ان امور میں سے ہے جو اگرچہ بھوک اور پیاس کی کیفیتوں کا حامل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں روح میں بالیدگی اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ واہ۔ لہٰذا باقی تمام ادیان میں بھی روزے کے حوالے سے احکام موجود تھے، اور اسلام میں بھی یہ حکم ساتھ میں آیا ہے۔ اس حکم کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر جو اب بھی ہم اپنے علماء کرام اور ادیت کے لوگوں سے سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان عبادتیں کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن زیادہ پڑھے، سارا دن روزے کی حالت میں گزارے، بھوک اور پیاس کی حالت میں، افطار کے بعد ایزی ہو جائے، جا کے تراویح پڑھے، نماز پڑھے، نافلہ پڑھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام امور عابد بنانے والے امور ہیں۔ انسان اس کے نتیجے میں عابد بنتا ہے، لیکن اللہ کا جو منشا ہے وہ عابد بنانا نہیں ہے، عبد بنانا ہے۔ اللہ۔ عبد اور چیز ہے، عابد اور چیز ہے۔ عابد کچھ لمحوں کے لیے ہے، عبد سراپا بندگی کا نام ہے۔ اس لیے جب انسان روزے میں داخل ہوتا ہے تو روزہ صرف ایک سیزن کا نام نہیں ہے کہ سیزن لگایا اور نکل گئے، جیسے باقی تمام بزنسز میں ہے، یا حج کے امور میں سال میں ایک دفعہ حج کیا یا ایک دفعہ آپ نے روزہ رکھا اور نکل گئے تو اپنے روٹین کی باقی زندگی میں آپ مصروف ہو گئے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک ایک ایسی پریکٹس یا عملی طور پر ورکشاپ کا نام ہے جہاں پر انسان سیکھنے کے لیے آتا ہے اور سیکھ کر نکلتا ہے۔ جب سیکھ کر نکلتا ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ اپنے آپ پر اپلائی کرتا ہے۔ لہٰذا جب انسان عابد سے عبد کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو پھر عید کی صبح کو جب وہ رمضان المبارک سے نکل کر فطر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا دل اسی طرح سے خاشع، اسی طرح سے خاضع، اسی طرح سے نورانی ہوتا ہے جس طرح سے روزے کی حالت میں تھا۔ لہٰذا اگر رمضان المبارک کے ان ایام میں آپ غور کریں نبی کریم کی اپنی زندگی کے شب و روز پر
اور آپ کے گھرانے کی ان شخصیات کے شب و روز پر میں یہ بڑے فخر سے اور خوشی سے یہ عرض کروں گا اور باقی علماء کرام کو دعوت بھی دوں گا کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مہینوں کے اندر، خصوصاً رمضان المبارک کے اندر، جو مناجاتیں ہم تک پہنچائی ہیں، جو دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں، جو عظیم مفاہیم ہم تک پہنچائے ہیں، ان عظیم مفاہیم کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں. دعائے افتتاح دیکھ لیں، دعائے ابو حمزہ صومالی دیکھ لیں، مناجات شعبانیہ دیکھ لیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کوفہ کی مناجات ہے وہ دیکھ لیں، اور رمضان المبارک میں وارد شدہ وہ دعائیں دیکھ لیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو سکھائی ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. آپ ان میں جو مفاہیم پائیں گے نا، وہ مفاہیم آپ کو فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. وہ آپ کے اندر ایک ایسا کرنٹ بھر دیتی ہیں کہ آپ کی روح پاکیزہ، نورانی اور روشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو مہینہ ہے اس حوالے سے اس عبادت کے پروسیس سے گزرنے کے بعد فنا فی اللہ ہونے اور اپنے تمام ارادوں کا مالک اللہ کو بنانے کا مہینہ ہے. لہٰذا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی کیفیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. انسان کا بدن ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نقاہت اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی انسان اپنے آپ کو مجبور، کمزور پاتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اس لیے اس روزے کی کیفیت سے انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کے روح کی جو کیفیت ہے وہ باقی ایام سے یکسر مختلف ہوتی ہے. آپ اگر پیٹ بھرے ہوئے شخص سے کہیں کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، بے حالی میں پڑھے گا. لیکن جو شخص بھوک کی کیفیت میں ہوگا، پیٹ اس کا خالی ہوگا، وہ خشوع اور گریہ اور اشکوں کے ساتھ پڑے گا. لہٰذا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور روزے ہیں اور بھوک ہے، یہ صرف بھوک نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیں، رمضان المبارک میں جب ہم گھر میں بیٹھے ہوں، شدت کی گرمی ہو، فریج میں تمام کھانے کی چیزیں موجود ہوں، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، آپ کا بچہ بھی جا کر فریج کھول کر چیز اٹھا کر نہیں کھاتا. کیوں؟ اللہ کا خوف. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. ٹھیک. لیکن وہی بچہ، وہی بڑا، جب جھوٹ بولنے کی باری آتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے. حرام کی باری آتی ہے تو نگاہ کو بچاتا نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر اس کی وہ تربیت نہیں ہوئی، یہاں پر یہ تربیت ہوئی ہے. تو یہ جو رمضان المبارک کی تربیت ہے، اس تربیت کو زندگی کے باقی تمام پہلوؤں پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے. رمضان اسی چیز کا نام ہے. خوبصورت یہ جو آپ نے نچوڑ پیش فرمایا کہ تربیت کا مہینہ ہے، فلٹر کر کے ہمیں نکالے گا. مفتی صاحب کی وہ بات کہ رمضان جلا دے گا اور پھر آپ کو اس حوالے سے متقی بنا دے گا. متقی سے یاد آیا ڈاکٹر صاحب، تقویٰ یعنی لعلکم تتقون، اور پھر پورے قرآن کا اگر ہم ایک سینٹرل آئیڈیا لے لیں تو وہ تقویٰ ہی ہے. رمضان میں روزوں سے تقویٰ کیسے بنتا ہے؟ جزاکم اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو یہ بتا کہ کبھی تیرا دنیا میں کسی خاردار جھاڑی سے، تنگ اور تاریک جھاڑی سے گزر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کئی مرتبہ ہوا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ پھر تم کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اپنے کپڑے سمیٹتا ہوں کہ کسی کانٹے سے میرا کپڑا نہ الجھ جائے، خود کو جتنا سکیڑ سکتا ہوں سکیڑتا ہوں، پھر ان کانٹوں سے بچا کے اس جھاڑی سے نکل جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے. سبحان اللہ. کہ دنیا پوری کی پوری خاردار جھاڑی ہے جہاں شیطان نے ہمیں پھانسنے کے لیے اپنے جال لگا رکھے ہیں. تو ان شیطان کے تمام کانٹوں سے، جالوں سے اور جھاڑیوں سے بچا کے اس دنیا سے زندگی گزار کے چلے جانا، یہی ایک تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اصل میں گناہ سے بچنے کا مادہ اور نیکی کرنے کی رغبت، یہ جس کے اندر پیدا ہو جائے وہی متقی ہے. اور یہ چیز جیسا کہ محترم شہیدی صاحب نے فرمایا، روزہ بہترین طریقے سے یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور دوسری بات میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار کو بخشنے کا، دوزخ سے بچانے کا، جنت میں جانے کا ایک بہانہ دیا ہے. جیسا کہ قریشی صاحب نے بھی فرمایا کہ جنت کے دروازے 8 کھول دیے جاتے ہیں،
جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ شیاطین جو ہمارا دشمن ہے، جو قدم قدم پہ ہمیں روکتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ میں آسانی کے ساتھ اگر مسجد کے دروازے پر آنا چاہتا ہوں جی تو کوئی میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی گھسیٹ کر وہاں لے جانے والا نہ ہو، صحیح جنت میں جانا چاہتا ہوں تو آگے کوئی چیز حائل نہ ہو، صحیح، پھر یعنی میرے پاس جنت میں نہ جانے کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ ریزن ہی نہیں ہے، وجہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع واہ، ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں، حج میں، نماز میں، روزے میں یہی نتیجہ نکالا۔ جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے اسی لیے فرض تھے، تم پر بھی اسی لیے فرض ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ خوبصورت، اسی طرح عبادت کے لیے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، واہ 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 واہ، کہ عبادت بھی اسی لیے ہم نے فرض کی تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اصل میں دنیا سے جیت کر جانے کا نام ہی تقوی ہے۔ آہا، واہ کہ واہ، بندہ اگر دنیا سے جیت کر جانا چاہتا ہے، ہار کے نہیں، جیت کے جانا چاہتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کا ڈر، بہت اللہ گہرا کا خوف، وہ ساری چیز پیدا ہو۔ بہت بھاری اور بڑی بات ہے کہ اسی دنیا سے طرح جیت کے جانا چاہتے ہو تقویٰ۔ حج کے لیے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، صحیح، بہترین کہ بہترین، تم زیادہ راہ لے لیا کرو، حج پہ جاتے ہو، ہاں، لیکن بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ وہ تقویٰ ہے۔ بھائی خوبصورت، ایک مختصر سا وقفہ ہم لیں گے، یہاں پر اتنی پیاری اور قیمتی باتیں جمع ہو گئی ہیں، مزید اگر اس میں اضافے کی خواہش مند ہے تو لوٹ کر آئے گا، کیونکہ مفتی نوید عباسی صاحب سے بھی جانیں گے تقویٰ کی ڈیفینیشن، روزوں کی فضیلت اور رمضان الکریم کی برکتیں، مگر عرفان رمضان میں ایک مختصر سا وقفہ لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، 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 عرفان رمضان۔ خوش آمدید، مرحبا مرحبا، رمضان الکریم کی بہاریں ہیں، اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے، بلکہ ہم سب کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہوگا کہ جس میں آپ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے۔ یہی وہ مہینہ ہوگا کہ صبح و شام آپ اس کو منائیں گے، اور یہی وہ مہینہ ہوگا کہ حالت روزہ میں آپ سو بھی جائیں گے تو وہ اسے بھی پسند کرے گا۔ آپ جو زکوٰۃ اور خیرات کریں گے وہ اس کا اجر بڑھا کے لکھے گا، اور یہی وہ مہینہ ہوگا کہ جس کی طاق راتوں کو آپ عبادت کی راتیں بنائیں گے، تلاش کریں گے پروردگار کی محبت کے بہانوں کو، کیونکہ آپ کو وہ کتنی ہزار مہینوں پر فوقیت اور افضلیت دینے والا ہے۔ یہ مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، یعنی معرفت کے معنی میں عرفان حاصل کریں۔ لہٰذا وہ عبادت جو عرفان کے ساتھ ہوتی ہے قوی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، بامراد ہوتی ہے، یقین کی منزل پہ گامزن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی روزوں کی فضیلت کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے، اہتمام روزہ کے حوالے سے، رمضان الکریم کی برکتوں کے حوالے سے، اور مفتی نوید عباسی صاحب سے میں نے استفسار کرنا ایک بہت ہی خاص سوال۔ مفتی صاحب، وہ حضرات جو اس خاص مہینے میں یہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں حاضری دیتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، خاص طور سے مدینے میں رہنے والے لوگ اور مکہ میں بھی اس مہینے مشکل میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر 10-15 دن کا سفر کر لیا ہے تو کیا ہم روزے نہیں رکھیں گے کہ رمضان کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے؟ ان کے لیے ذرا کیا احکامات ہے بیان کریں۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ ایک تو آپ کو، تمام علماء کرام کو، اور پوری دنیا میں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو رمضان المبارک کی یہ پہلی سحری اور اس کا آغاز مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور آغاز کلام میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا
آپ کو بھی کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخصیت جس نے رمضان المبارک کا آغاز کیا، اس کا یہ احسان ہے کہ لوگ دین سیکھتے ہیں، کم از کم ٹی وی پر اور چیزیں دیکھنے کے بجائے علماء کو سنتے ہیں، بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں۔ میری مراد مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ تمام علماء کرام ان کے ساتھ سب نے تقریباً پروگرام کیے، قاری صاحب نے، مفتی صاحب نے، شہیدی صاحب نے، مفتی فضل سبحان صاحب نے، ہم سب نے۔ تو یہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ باقی جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے ابھی آیت پڑھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور آگے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو مسافر اور مریض کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے دنوں میں وہ اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ جو بھی شرعی مسافر ہوگا وہ روزہ تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن آج کل جو سفر ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے آگے چل کے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جو آدمی تطوع اختیار کرے تو فہو خیر لکم، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، اور روزہ رکھ لے تو سبحان اللہ۔ تو روزہ اگر سہولت ہے تو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا کسی بھی وجہ سے تو اس کا وہ اجر وہ ثواب، اگرچہ اس کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن اس دن کا جو اجر ملنے والا ہے نا رمضان کا، تو وہ اجر ہمیں نہیں مل پائے گا۔ اور پھر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یہاں کی تو اگر ہمیں بابرکت حاضری مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو حاضری بار بار ملے، تو یہ جو مقام ہے، اس مقام پر تو جا کے مزید رمضان المبارک کی برکتیں دوبالا ہوتی ہیں۔ وہاں تو آدمی لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں اس در پر، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو آپ اگر توجہ کریں تو ایک طرف رمضان ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، ایک طرف رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آؤ رب کے در پر، تمہیں رب معاف کرنے کو تیار ہے، تم مانگو تو صحیح، ہم تو ماہل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک طرف تو یہ رمضان المبارک، اور پھر آگے بڑھیے وہ در جس در پر بڑے بڑے گناہگاروں کو جا کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہاں ان کو جو ہے نا وہ معافی مل جاتی ہے، خلاصی مل جاتی ہے۔ تو جب دو برکتیں مل جاتی ہیں، ایک رمضان المبارک کی برکت اور پھر اس بارگاہ کی، اور پھر مکہ مکرمہ کی برکتیں جب میسر آتی ہیں، وہاں سحر و افطار ہو، وہاں کے روزے ہوں، وہاں کی مناجات ہوں، وہاں کی دعائیں ہوں، وہاں کے نوافل ہوں، وہاں کے تہجد ہوں، اور پھر اس لمحے جب آدمی وہاں پر آنکھوں میں آنسو لے کے دعا کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس پر کتنا کرم فرمائے گا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ وہ تو کرم ہی کرم کرنے والا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں ہوں یا وہاں ہوں، ہر لمحہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ اور وہ جو ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، شیطان تو قید ہو گیا، لیکن شیطان نے شاید رمضان المبارک سے پہلے کوئی میٹنگ کر لی، اس نے کچھ اپنے کارندے انسانوں کی صورت میں آزاد چھوڑ دیے۔ آپ رمضان کی شاموں کو دیکھیں گے، آج ہی دیکھ لیجئے گا کہ کتنی جو ہے نا وہ ناجائز منافع خوری، دو نمبری یہ دھندے ہوں گے، ملاوٹ والی چیزیں ملیں گی۔ تو رمضان جہاں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشوائیں، وہاں یہ بھی دے رہا ہے کہ محترم آپ سارا دن جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو جو چیز دے رہے ہیں وہ خالص دے، اور اس میں ناجائز منافع نہ کمائیں۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اور اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بہت اچھے، آپ نے ایک بہت ہی اہم پہلو کی طرف متوجہ کیا ہمیں، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ رمضان الکریم یہی تو پیغام آپ کو دے رہا ہے۔ اگر 11 مہینے آپ اس کا اہتمام کرنے میں مکمل نہیں رہے، کامل نہیں رہے، غلطی ہو گئی، ارادتاً نہیں کیا، مگر اس بار آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پختہ کریں۔ اس سے قبل مفتی صاحب نے جو سوال کے جواب دیا اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی، دل روشن ہو گیا۔ ان لوگوں کے لیے خوش بختی ہے یقیناً جو اس وقت رمضان الکریم کی ساعتیں سعادتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں گزار رہے ہیں، اور جب مدینہ کا ذکر آتا ہے تو دل ویسے ہی روشن ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت وہ جسم ہوتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے،
دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. اور اگر عالم ہے، حافظ قرآن ہے، احادیث یاد ہیں، وہ دماغ اسی حوالے سے متوجہ رہتا ہے اور لب پہ اذکار رہتے ہیں، اور جس بارگاہ میں ہوتا ہے وہ بارگاہ سلامتی والی ہے، وہاں پہ برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جناب ذہین سعیدی صاحب اس لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں، اسی لمحے میں ہمیں سفر کروائیں مدینہ منورہ کا، اور اس انداز سے زیارت کروائیں کہ وہ ذکر بھی ایسے ہی جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم بھی اس ذکر سے بلندی پائیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. اور بڑا حسین شعر کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. جو بن پانی تر سے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب لب سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں
کرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید۔ قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں۔ اس سے قبل بارگاہ رسالت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ سما سا بن گیا، یہاں تک کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر آپ آقا کو سلام پہنچائیں اور وہاں سلام نہ پہنچے۔ یہ رشتہ تو قربت کا رشتہ ہے، یہ اسی رب کے بندے اور نمائندے ہیں جو کہتا ہے میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو خود قریب کرنے آیا ہو رب تعالیٰ سے، وہ بھی تو ایک قربت رکھتا ہے۔ اس کا پیغام بہت واضح ہے اور منفرد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، معیاری بھی ہے، عرفہ بھی ہے۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ معرفت کا سفر ہے، اسے ہم نے عرفان رمضان نام دے دیا، لہٰذا یہ بھی طے ہو گیا کہ ہم اس میں علمی سوال جواب کریں گے اور اپنے علم کو بڑھائیں گے۔ دعاؤں میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اپنے تعالیٰ یعنی اپنے حوالے سے علم نافع کا ذکر کرو، طلب کرو، حاجتوں میں علم نافع پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ پروردگار میرے علم نافع کو بڑھا دے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کرو کہ پروردگار آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ لہٰذا رمضان الکریم میں آپ کے سوالات لیے گئے ہیں اور آپ نے وہ سوالات بھیجے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سوالوں کے جوابات علماء کرام سے پوچھیں۔ یہ لائیو ہوگا سلسلہ، آپ نے جو کویشچنز بھیجے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں روزے کے حوالے سے اس عنوان کے اوپر، ہم وہ سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام دانیل علی ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ رمضان میں روزہ کھولنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام شایان شعیب ہے۔ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، کیا روزے میں غسل اور برش کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، خوبصورت۔ عمومی طور سے یہ کچھ سوالات تو بارہا آتے ہی رہتے ہیں، ہمیں بھی ایک عمر ہو گئی رمضان الکریم میں نشریات میں، مگر ہر مرتبہ ایک دلچسپ انداز سے پوچھے جاتے ہیں، تجسس برقرار رہتا ہے تو ہر مرتبہ اس کا جواب بھی لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا، برش کے حوالے سے روزے کی حالت میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، صفائی چاہے برش کے ذریعے سے ہو یا مسواک کے ذریعے سے یا ویسے آپ کلی وغیرہ کریں، یہ اچھا عمل ہے، لیکن سب سے افضل اور اولیٰ اور سنت تو یہ کہ آپ مسواک کریں، اور مسواک چاہے خشک ہو یا تر ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں ہی اکیلے برش کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ وہ جو اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ جو پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے اس سے اجتناب بہتر ہے، کیونکہ اس کے خفیف چھوٹے چھوٹے ذرات وہ اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ حلق سے اندر جانے کا اندیشہ قوی ہے، تو جہاں اس طرح کی صورت ہو وہاں پر ان چیزوں سے ممانعت کا حکم دیا گیا، اور بعض اوقات اس کا بہت سارا تلخ ذائقہ بھی ہوتا ہے، تو ممکنہ طور پر وہ حلق سے نیچے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہی اچھا اور احوط راستہ ہے۔ خوبصورت۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا قاری صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گا۔ فرما رہے تھے کہ روزے کا صحیح وقت کیا ہے، عام طور سے فرض روزوں میں کیا اہتمام کیا جائے، وقت کا تعین کیسے کیا جائے؟ آج کل تو خیر الحمدللہ گھڑیاں بھی موجود ہیں، کیلنڈر بھی موجود ہیں، اور محکمہ موسمیات والے غروب کے اور طلوع کے اور سحر کے اوقات دیتے بھی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سامنے رکھا جائے۔ گھڑیاں رمضان میں ٹھیک کر لی جائیں اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور اپنے علاقے اپنے شہر کے کیلنڈر کو بھی گھر میں رکھا جائے اور اس سے بھی استفادہ کیا جائے۔ تو صحیح وقت افطار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک گمراہ نہ ہوگی جب تک کہ افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر نہ کرتی رہے گی۔ آج آپ نے ہمیں جو سحری کرائی ہے وہ سنت کے بالکل خلاف کرائی ہے۔ 3 بجے ہم سحری کر کے بیٹھے ہیں جو بند ہونے کا ٹائم ہے، تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سحری میں تاخیر، اس کا مطلب نہیں کہ جب ٹائم گزر جائے تو کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آخر وقت تک آپ اسے لے جائیں۔
اور اسی طرح افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کا وقت ہو، آفتاب غروب ہو تو پھر انتظار نہیں کرو، پھر آپ افطاری کر لو، یہی بہترین وقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا، سحر اور افطار کے اوقات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اصل جو مقصد ہے وہ ہے ایک خاص وقت سے خاص وقت تک انسان کا بھوکا اور پیاسا رہنا اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا جو روزے کے بطلان کا سبب بنتے ہیں۔ فجر کے حوالے سے فجر جو اذان کا آج کل جو ٹائم ہے، ظاہر ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ مشخص اور معین ہے، کوئی بہت زیادہ فرق فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں موجود نہیں ہے، تقریباً ایک سا ٹائم ہے۔ جہاں تک افطار کا وقت ہے، افطار میں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ قائد صاحب نے جیسے فرمایا کہ جلدی افطار کیا جائے، مکتب اہل البیت نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وقت افطار داخل ہو جائے آپ کے روزے کا پروسیس ختم ہو گیا، ٹھیک، اب آپ چاہے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں آپ کا روزہ ختم ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت افطار داخل ہو پہلے آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد افطار کریں۔ اچھا، تو وقت افطار کا جو تعلق ہے وہ سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ یہ جو مشرق کی طرف روشنی سورج کی نظر آتی ہے اس روشنی کا ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ روشنی ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کے روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر کیلنڈرز میں تقریباً ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں 10 منٹ کا فرق رکھا جاتا ہے فقہ جعفری اور فقہ حنفی میں۔ 10 منٹ ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ چلیں 10 منٹ ذرا لیٹ کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے تمام ہمارے ناظرین کے لیے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں اب وقت مغرب داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وقت مغرب داخل ہو آپ کا روزہ ختم ہے، اب آپ چاہے کچھ کھائیں پیئیں یا نہ کھائیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ خوبصورت ہو گیا۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی سوال لیں گے، سلسلہ سوال و جواب کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اویس ربانی صاحب، آپ کو بہت رمضان کی مبارکباد ہو اور تمام علماء کو بھی مبارکباد ہو، ٹیم کی کے ٹی وی کی ساری ٹیم کو۔ یا حمید میرا نام ہے۔ میرا سوال ایک فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو بعض لوگ اور میں بعض اوقات مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ میں اگر پوری نہیں پڑھ پا رہا، اگر میں 8 رکعت تراویح پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں کہ میری تراویحیں پوری ہو جاتی ہیں، اس میں کچھ فرق پڑ جائے گا؟ اچھا جی، آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں مفتی فضل سبحان صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بعض اوقات کم وقت ہونے کی وجہ سے 8 رکعت پڑھ کے آ جاؤں تو وہ تراویح کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگرچہ 2 دن آپ نے پڑھائی لیکن جماعت بھی کرائی اور 20 رکعت بھی پڑھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے اور ان کے اتفاق سے سب کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات پر اور تراویح پر جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پہ فرض کر دی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو وہ علت باقی نہ رہی، لہٰذا انہوں نے امت کو جمع کیا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہم پہ لازم قرار دیا گیا تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو خلفاء راشدین مہدیین کی اتباع اور فالو کرنے کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور معجم طبرانی اور بہقی کے سنن الکبریٰ اور اس طرح مختلف جو حدیث کی کتابوں میں روایات ملتی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 2 جگہ روایت کیا، ایک جگہ 20 رکعتاً والوتر ہے اور ایک جگہ 20 رکعتاً سول وتر ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی جو روایتیں فرمائیں، آپ رمضان المبارک میں 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق 20 رکعت تراویح وہی ہے اور اس سے کم پڑے گا تو وہ تراویح نہیں کاؤنٹ ہوگی۔ دیکھیے اس کا ایک مطلب یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے سے 8 رکعت ہو جاتی ہے، 12 رکعت رہ جاتی۔ قاری صاحب اس پہ بھی آپ بھی روشنی ڈالتے ہیں، وہ بچہ کہہ رہا تھا یاہیا، پچھلے سوالوں میں ایک سوال رہ گیا ہے جو آپ وہ اس پہ بھی آپ توجہ 2-3 تو سوال اکٹھے سن لیے نا، تو پھر ایک رہ وہ تھا کہ آیا روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ غسل کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل اس کا جواب ہے روزے کی حالت میں غسل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فضل سبحان صاحب سے بھی اختلاف نہیں ہے
کہ انہوں نے آخر میں فرما دیا کہ فقہ حنفی کے مطابق یہی ہے، تو یہ اختلاف کا باعث نہیں ہے، لیکن ہمارے جو موطا امام مالک کی روایت ہے ہم اس پہ بنا رکھتے ہیں، جو حضرت حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب دونوں صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے ساتھ مدینے کا گشت کر رہے تھے رات کو، مسجد نبوی کے پاس آئے تو لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، الگ الگ پڑھنا بھی رسول اللہ کے حکم سے تھا، رسول اللہ کا حکم کی جو منشا تھی وہ الگ الگ پڑھانا نہیں تھا، کیونکہ منشا آپ نے ظاہر کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، اور میں اس لیے تمہیں جدا کر رہا ہوں تاکہ اللہ تم پر اپنی یہ پسند کو فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو۔ گویا نبی مکرم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بتا دیا کہ اللہ کو پسند جماعت ہے، انفرادی اللہ کو پسند نہیں ہے، جماعت پسند ہے۔ میرا خدشہ جو ہے وہ فرضیت کا خوف ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کو تو جماعت پسند تھی، نبی کریم کا خدشہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب جبریل امین آنے سے رہے، ہم پر وحی آنے سے رہی، تو اب اللہ کو جتنی بھی پسند ہوا فرض نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہی کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ تو چونکہ یہ بدعت نہیں تھی، متروکہ سنت کو حضرت فاروق اعظم نے اسے جاری کیا، اور اس روایت میں الفاظ ہیں، ابی بن کعب اور تمیم داری کو مقرر کیا، اولا 11 رکعتن کے الفاظ ہیں کہ 11 رکعتیں یعنی وتروں سمیت آپ لوگوں کو پڑھایا کریں، اور وہ پڑھا موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ واضح ترین روایت، بالکل واضح حدیث، خوبصورت ہو گیا۔ حسین، ایک امتیاز بھی ہمیں محسوس ہو گیا یہاں پر، یعنی یہ اس میں چیز آ گئی ہے کہ ہمارا جو فقہ حنفی کا معمول بہا ہے وہ بھی روایات ہیں، وہ بھی احادیث مبارک انہوں نے پیش فرمایا، انہوں نے وہ فقہ ان کا مکتب فکر اہل حدیث کے، اگر کوئی مکتب فکر اہل حدیث کو فالو کر رہا ہے تو وہ بے شک اپنے جتنی وہ بتاتے ہیں وہ پڑھے، لیکن جو ہمارے جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے تو بہرحال اس کے لیے 20 رکعتیں ہی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص کسی نوکری یا کسی اور ڈیوٹی وغیرہ کی وجہ سے باجماعت تراویح کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس بندے نے باجماعت 12 رکعتیں پڑھ لی ہیں یا اس نے 8 پڑھ لی ہیں تو اکیلے میں پڑھ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے وطر کی جماعت سے پڑھ لی ہے یا وطر جو ہے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد تراویح نہیں ہو سکتی، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ وطر کی نماز کے بعد بھی، کیونکہ تراویح الگ سے ایک نماز ہے، اور یہ جو کہ رمضان شریف کے ساتھ متعلق ہے، اور وطر الگ سے واجب ہیں۔ اور جو پہلے ایک شہیدی صاحب نے فرمایا تھا وہ ٹائم کے حوالے سے، میں تھوڑا فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر لوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی اس کے اندر نماز وغیرہ پڑھ کے پھر وہ افطاری کرے، جتنا تاخیر کرے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ افضل اور اولا پہلا وقت ہے، اور تاخیر اتنی کرنی کہ جس سے جو ہے نا ستارے وغیرہ نکل آئیں، تو وہاں پر حدیث شریف میں ممانعت موجود ہے۔ ہمارے جو مرویات ہیں، ہمارے صحاح کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے منع کیا کہ اتنا آپ جو ہے نا اس کو تاخیر نہ کریں، اس سے صحت روزہ پہ فرق پڑے گا۔ جی مکروہ ہے نا، ہمارے یہاں کراہیت ہے، تو اب ان کا ایک ظاہر اپنا جیسے بھی ہے، میں نے اپنی وضاحت ہماری۔ بہت خوب شکریہ۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سوال لیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خوش آمدید، کیا فرمائیں گے؟ علماء تشریف فرمائیں۔ جی سر، ایسا ہے کہ میں سیالکوٹ سے اختر عباس بات کر رہا ہوں۔ جی اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کریم کی ہر سورت کے سائڈ پر لکھا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ قرآن کا نزول اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور یہ اس کا تنیور جو ہے تقریباً 23 سال کا سے زیادہ کا بنتا ہے۔ اور دوسری طرف علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن رمضان کی 6 راتوں میں ہوا۔ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ قرآن کون سا ہے جو رمضان میں آیا، جو مکمل قرآن آیا، یا وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں؟ دونوں قرآن کی کتابوں میں
فرق کیا؟ ٹھیک ہے، تنزیل قرآن کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے، مفتی نوید عباسی صاحب سے سوال پوچھوں گا. آپ فرما رہے تھے کہ ایک تو طاق راتوں میں یا پھر رمضان الکریم میں آنے والا قرآن اور پھر وہ 23 سال والا قرآن، یہ کیسے ہوا ہے تنزیل کے حوالے سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ شاید ناظرین کو بعض دفعہ یا ہمارے جو سوال کرنے والے ہیں اسی لیے سوال کرتے ہیں کہ ان کو بات کی سمجھ نہیں ہوتی یا ان تک صحیح بات نہیں پہنچتی. جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ تو نہیں ہے نا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے تو وہ رمضان ہی میں جو ہے نا وہ آیات نازل ہوتی رہی، وہ بقیہ مہینوں میں بھی آیات نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی آیات بتائی جاتی ہیں وہ تو رمضان کے سوا. اسی طرح یہ نجمن قرآن مجید فرقان حمید اس کا نزول ہوا. لیکن رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دور بھی کرتے. اور چونکہ رمضان سے قرآن کا تعلق ہے تو اس لیے قرآن کی آیت کہ ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا وہ اس بنیاد پر ہے، نہ یہ کہ وہ تو ضرورت کے مطابق، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک چیز کی ضرورت پیش آ گئی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہو گئی، وہ اس ضرورت کے حساب سے تھا. اور حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں دور بھی کیا کرتے. اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا جو ہے وہ دور ہوا. تنزیل کا پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آیا اور ایک 23 سال کے ایپیسوڈز میں آیا، یہ ایسا ہی ہے یا پھر یہ کچھ اور ہے؟ نہیں 23 سال تو یہ تو امت کی ضرورت کے مطابق اس کا نزول ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ اگر اجازت ہو تو قرآن کریم کے نزول کے لیے 2 صیغے استعمال ہوئے، ایک انزل باب افعال سے، ایک نزل باب تفعیل سے. تو فرمائے کہ نزول 2 دفعہ ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی ہوا ہے وہ انزلہ ہے، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا پر وہ تدریجن ہوا ہے اور حسب ضرورت، تو اس کے لیے نزلہ ہے وہ 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے. وہ جو لیلۃ القدر میں آیا ہے. دوسرا یہ جو انزل فیہ القرآن، القرآن کے اوپر جو الف لام ہے، اس سے بھی ہے کہ یہ الف لام اگر جنسی لی جائے تو اس میں سے اگر ایک آیت بھی نازل ہوئی ہے یعنی آغاز نزول قرآن ہوا ہے تو بھی یہ معنی خوبصورت. بہت اچھا مفتیان کرام نے جواب دے دیا. جی علامہ صاحب. جی دیکھیے قرآن کریم کے نزول کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے دفعی نزول اور ایک ہے تدریجی نزول. وہ جو دفعی نزول ہے اس میں اللہ کی طرف سے لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک ہی بار قرآن کا نزول ہے. وہ جو قلب نبی پر پورے قرآن کا ایک ہی دفعہ نزول ہے اس کو ہم کہتے ہیں دفعی نزول. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ہے تدریجی نزول جس کا آغاز غار حرا سے ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا ہے، اور یہ 23 سالوں کے درمیان تدریجی طور پر ہر مناسبت سے کوئی نہ کوئی آیت اتری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تدریجی نزول. دونوں میں قرآن تو وہی ہے لیکن ایک دفعہ لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر اور دوسری دفعہ تدریجی طور پر ضرورت کے مطابق. لہٰذا نزول کی قسمیں 2 ہوں گی لیکن قرآن ایک ہی ہے. خوبصورت. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والیوم اونچا کروائیں. جی وعلیکم السلام، عبدالباسط درج کر رہا ہوں. جی عبدالباسط خیر مقدم ہے. آپ کا سوال کیا پوچھیں گے؟ جی سوال یہ کہ 8 سال کا بچہ روزہ یا وہ جو اعتکاف کر سکتا ہے؟ 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ روزہ یا جو ہے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب 8 سال کا بچہ. دیکھیے فرض تو خیر اس پر نہیں ہے، جیسے روزہ بھی فرض نہیں ہے، بلوغت پر ہی فرض ہوگا، نماز بھی فرض نہیں ہے، بلوغت پہ فرض ہوگی. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جیسے 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو پھر مار کے پڑھاؤ. یہ مقصد یہ ہے کہ اس کو تربیت دینا مقصد ہے، کیونکہ جب ایک دم بڑا ہو جائے گا اور باپ پھر اگر اسے بولے گا نماز پڑھ، وہ بولے میں نہیں پڑھتا، باپ اس پہ ہاتھ اٹھائے گا تو وہ باپ کی کلائی بھی پکڑ لے گا، کیونکہ اب وہ خود اتنا توانا ہو چکا ہے. تو بچپن سے اس کو تربیت دلانے کے لیے نیکی کی طرف لایا جا سکتا ہے. بعض اس سے بھی چھوٹے بچوں کو آدھے دن کے روزے بھی رکھائے جا سکتے ہیں سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی وہ روزہ نہیں ہوگا لیکن بچے کو یہ تھوڑا تھوڑا ذہن میں ڈلتا رہے گا کہ یہ بھی کوئی مسلمان کی حیثیت سے کرنے کا کام ہے جو مجھے بڑے ہو کے کرنا ہے. تو اس پر فرض نہیں ہے، اگر وہ نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہے جس طرح بڑا گناہگار ہوتا ہے.
البتہ اگر رکھوائیں گے تو اس کا فائدہ ماں باپ کو ہوگا، ماں باپ کو ثواب ہوگا انشاءاللہ، تربیت دینے کے لیے اس کو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو روزہ کشائی ہوتی ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ روزہ کشائی جو بچوں کی ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیے، جو حضرت نے فرمایا نا 8 سال کے بچے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ مساجد میں جو وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے صف میں، تو 8 سال کے بچے کو بعض نمازی آ کے پکڑ کے سائیڈ پہ کرتے ہیں، یہ نامناسب ہے کیونکہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ وہ سمجھدار بچہ ہے، ہاں 6 سال کا ہے یا اس سے کم کا ہے جو ناسمجھ ہے، تو اس کے لیے حکم الگ ہے، اس بچے کے لیے حکم الگ ہے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پڑھنا سکھاؤ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ سیکھنے کے قابل ہو چکا ہے۔ باقی یہ روزہ کشائی یہ چیزیں یہ تو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس و اطہر میں رمضان کے روزے جب فرض ہوئے، اس سے پہلے بھی روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے 9-10 محرم کا، تو یہ اس طرح کا یہ رواج جو آج کل چینل پر یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن یہ بہتر ہے بچوں کے اندر جو ہے نا وہ اچھائی پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک لگن پیدا کرنے کے لیے۔ آج 10 بچے رکھ رہے ہیں، ان کو تحفے مل رہے ہیں، تو دوسرے بچے کہتے ہیں کہ ہم بھی رکھیں، اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں ہمیں بھی صبح اٹھائیں تاکہ ہم بھی روزہ پراپر طریقے سے سنت کے مطابق شام تک پورا کریں۔ تو یہ اچھی بات ہے اور اچھی باتوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ فرما رہے تھے کیا؟ اختتامی لمحات ہیں۔ بچے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس حوالے سے مفتی صاحب کا کہنا تو ہے کہ ہمیں مسجد میں بچوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ترکی کا ماحول دیکھا ہے کہ وہاں نہیں میں نے اس طرح نہیں کہا، وہاں بچوں کے لیے جو صف کا مسئلہ ہے، صف کی چونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، تو اس حدیث کے مطابق ہم بچوں کو صفوں کے درمیان رکھیں گے، انقطاع صف کی اعتبار سے انقطاع صف لازم آئے گا، لہٰذا بچوں کی ویسے بھی صف پیچھے ہونی چاہیے۔ ایک جگہ واضح حدیث ہے کہ اپنی مسجد کو مجنون اور بچوں سے صاف رکھو یا دور رکھو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بچے بہت چھوٹے ہیں، پاکی کا بھی خیال نہیں رکھتے، مخل ہوتے ہیں، تو ان کو سائیڈ میں تو بڑے اپنے ساتھ کھڑا کر لے، لیکن یوں اگر صفوں میں ان کو اجازت دی جائے گی جا رہے ہیں، مگر لوگ پوچھیں گے مجھ سے آخری لمحات میں کہ جناب حسنین کریمین کا واقعہ بھی تو ہے کہ حضور سجدے میں ہے، اور اگر آپ مختصر وقت میں تفصیلی بات پوچھیں گے تو میسج تو ادھورا ہی جائے گا۔ اگر ہمیں پوری بات کرنے دیں گے تو اس کو افطار میں آج کر لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کو لیکن یہاں میں اس کے 1-2 ٹوک جملہ یہ دوں گا، حسنین کریمین کا مسلک قیاسی نہیں ہے، یہ ان کا خاصہ ہے، اور وہ وہاں حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے جب ان کو ہٹانا چاہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو رہنے دو۔ رک جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صف میں نہیں کھڑے، وہ تو آپ پر ہی سوار ہو گئے۔ خوبصورت، بہت بہت شکریہ، صف کا الگ معاملہ۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، انتہائی شکر گزار علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا، بے انتہا شکر گزار ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب آپ کا، اور بے انتہا شکر گزار مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا۔ یہ آواز جس نے آج کانوں میں رس گھولے ذہن سعیدی کی تھی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ خواتین و حضرات، میں خاص طور سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ہمیں سحر میں ہی آپ نے سب سے آگے رکھا، اور یہ جو رمضان الکریم کی ساعتیں ہیں علماء کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو گئی ہیں، یہ پروردگار کا خاص کرم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جتنی نعمتیں تھیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس دامن میں بھر کے دے دی ہیں، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا اکتساب یعنی کسب کریں، کوشش کریں، جتنا زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں کریں، سوال پوچھنے سے ہچکچائیے گا نہیں، شرمائیے گا نہیں، تذبذب میں نہ رہیے گا۔ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے، آج افطار کی نشریات بھی آپ کے لیے ہیں، لائیو سوال پوچھ سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کال یا ویڈیو پہ میسج آنا چاہیے تو وہ نمبر بھی آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا، آپ سوال پوچھنے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ عرفان رمضان نام ہی اس لیے کہ آپ معرفت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہم سفر رہیں گے۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، پہلا روزہ، پہلی سحری، اور مجھے یقین ہے کہ آپ پورے رمضان ہمیں یاد رکھیں گے، مگر خاص طور سے آج آپ نے علماء کرام کے لیے، جی ٹی وی کے لیے، نعت خواں حضرات کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے آج یہ ارادہ کر لیا ہے کہ روزے کی حالت میں رہیں گے مگر دین کا کام کرتے رہیں گے، تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، ہدایت کا یہ فرمان نشر کرتے رہیں گے، ان کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ محمد اویس ربانی آپ کا خادم افطار میں عرفان رمضان کی نشریات لے کے 3:30 بجے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگا۔ یہاں ایک خوبصورت سا لمحہ ہے جو آپ نے ایک پل کے لیے بھی مس نہیں ہونے دینا، اپنا خیال رکھیں گے اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے دین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ کی امان میں۔ عرفان رمضان، عرفان